नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें पाकिस्तान ने स्पेशली इनवाइट किया है तालिबान के प्रवक्ता को, और कैसे वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और कैसे वो बता रहे हैं कि हम देश को कैसे चलाएंगे, किस किस देश के साथ कैसे क्या समन्वय कायम करेंगे। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं ये आपको ये डिबेट जिसमें पाकिस्तान के न्यूज एंकर तालिबान के प्रवक्ता के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों افغان ولس چې روان و د اشخاص سره نه و، نه ذاتي چا سره کوم مشکل مو درلود، نه ولس چا سره ذاتي مشکل لري. اصل میں ہماری جو جنگ تھی وہ کسی کے ساتھ ذاتی نہیں تھی. ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ اسلامی نظام لانا تھا، بل دا چې په هیواد کې یو اسلامي پاک فساد، اور ہماری جنگ ان کے خلاف تھی جو ملک میں غیر شرعی نظام لانا چاہتے تھے. لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. چا سره ذاتي مشکل نه لرو. افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہدف کے قریب ہیں. ہماری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں تھی. افغانستان ہر افغانی کا ملک ہے اور ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ملک میں رہے اور اپنی عوام کی خدمت کرے. اس بارے میں امیر المومنین نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور اب ہر کوئی اپنی مرضی سے افغانستان میں رہ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ لوگ تو مشکل پیدا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کسی کے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کریں، لیکن امراللہ صالح تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہیں اس وقت افغانستان میں یا نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کچھ دن پہلے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو کوشش تو کریں گے ایسے لوگ کہ وہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹیں یا آپ کو کمزور کریں. زموږ ولس افغان ځورېدلي ولس ته څلوېښت کلونو راهیسې په جنګ او په جګړو کې و. دغه ورځ د ټول ولس امید و. دیکھیں، ہمارے ملک میں 40 سال سے لڑائی جاری ہے اور افغانستان کے لوگ جنگ سے بہت تنگ آ چکے ہیں. اس لیے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا. اب عوام یہ نہیں چاہتے کہ بدامنی ہو، تو اس وجہ سے جو مشکل پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اشرف غنی جیسے اب انہوں نے بتا دیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں. دنیا کے کئی ایسے حکمران جو اپنے ملک کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، جس میں فلپین کا فرڈیننڈ مارکوس تھا، اسی طرح سے ہیٹی کا جین کلاڈ تھا، ایران کا رضا شاہ پہلوی. یہ لوگ پھر اس طرح واپس نہیں آ سکے، ان کی دوبارہ اپنے ملک میں کوئی عزت نہیں بن سکی. تو آپ اشرف غنی کو ایک ایسے کرٹیکل مومنٹ پہ جب ان کا ملک میک اینڈ بریک والی پوزیشن میں تھا، وہ اپنی حکومت کو چھوڑ کے اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، تو ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش بنے گی پھر مستقبل میں افغانستان میں؟ ما وویل چې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی عمومي عفو کړی ده. د افغانستان هر فرد افغانستان چې میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امیر المومنین نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. آرام ژوند وکړي د یو فرد په حیث باندې ہر کوئی اپنے اپنے کام میں آزاد ہے اور اپنی زندگی سکون سے گزارے. ستونزې جوړول غواړي یا خو بیا جلا خبره ده چې هغه بیا ولس نه پرېږدي. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرپشن کے بھی بڑے الزامات رہے ہیں، ماضی میں جو حکومتیں آئیں، کچھ پیسہ امریکہ نے دیا آپ کے ملک کو چلانے کے لیے، وہ پیسہ بھی لوٹا گیا. کچھ آپ کے افغان قوم کا پیسہ تھا، وہ پیسہ بھی لوٹا گیا. اشرف غنی صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات، حامد کرزئی صاحب کے دور میں کرپشن کے الزامات، پھر اشرف غنی کے اوپر الزام کہ وہ 160 یا 170 ملین ڈالر لے کر یہاں سے بھاگ گئے. تو یہ جو کرپشن کی ہے ماضی میں حکمرانوں کی، تو ان کا کوئی احتساب بھی کریں گے طالبان؟ اس کے بارے میں ہم نے باتیں سنی ہیں، لیکن اس کے ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے یہ ہم آئندہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں عوام فیصلہ کریں گے
کہ جو عوام کا سرمایہ لے گیا اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا تو اس کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا. رائٹ. اچھا اب ذرا حکومت سازی کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ افغانستان میں حکومت کیسے بنے گی. کیا طالبان جو ہیں، چونکہ طالبان نے بزور طاقت حاصل کیا ہے اور ان کی ایک سٹرگل ہے، اس سے کوئی اختلاف کرے یا اس سے اتفاق کرے، تو کیا صرف طالبان حکومت بنائیں گے یا طالبان جتنے باقی ایتھنیسٹیز ہیں اس میں تاجک ہیں، پشتونوں کے علاوہ جو لسانی یا قبائلی بنیاد پہ جو معاشرے کے باقی طبقات ہیں ان کو بھی اقتدار میں شامل کریں گے؟ اسلامی امارات کے الحمدللہ قوم پرستی، سمت پرستی اور اسلام پرستی دا مشکلات نشته دي. الحمدللہ مونږه اصل او اساس اسلام دی. په اسلام کې دی امارات اسلامی میں لسانیت اور قوم پرستی نہیں ہے، اور جو نظام آنے والا ہے وہ ایسا نظام ہوگا کہ جو مضبوط ہوگا. فساد نه خالی وي، اداري فساد، مالی فساد، اخلاقی فساد نه، او هغه به داسې یو پیاوړی قوي مرکزی نظام وي چې اس میں اخلاقیات اور انصاف نظر آئے گا، فرصت پیدا کړي اور اس میں ہم عوام کی ساری مشکلات حل کریں گے. خلکو د خپل ولس خدمت وکوي. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اعلان کر چکے ہیں طالبان کے اسلامی ریاست ہوگی اور اسلامی نظام حکومت ہوگا، لیکن ہمارے سامنے اسلامی ریاستیں کئی ہیں. جیسے خود پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن یہاں پر مغربی پارلیمانی نظام رائج ہے. اسی طرح سے ایران جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، وہاں پہ صدارتی نظام رائج ہے. سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے لیکن وہاں پر بادشاہت ہے. کچھ اور مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جہاں پہ بادشاہت ہے، ایک ہی خاندان ہے اور وہی خاندان بطور بادشاہ حکومت کرتا چلا آتا ہے. تو آپ کا اسلامی نظام تو ہوگا، لیکن یہ کس قسم کا اسلامی نظام ہوگا؟ اسلامی نظام اصلا د هر ولس او د هر خلکو د حالات او د شرایط مطابق جوړیږي. لکه تاسو چې مهرباني وکړه چې اسلامی نظام اصل میں حالات اور عوام کی رائے کے مطابق ہوگا. دیکھیں ہر ملک کا الگ الگ نظام ہوتا ہے هیواد خلک خپل ځان سره داسې یو نظام اور عوام ایسا نظام بناتے ہیں جو ان کے اور ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. خپل ارزښتونو سره چې خپل ځان ارزښتونه دغه سره برابر وي. اس لیے اسلامی امارات کا بھی نظام ایسا ہی ہوگا کہ جو عوام کی رائے، عوام کی ضروریات اور ملکی مفادات کے عین مطابق ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم بیٹھ کر بات کریں گے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی خاکہ، ظاہری بات ہے آپ نے 20 سال ایک سٹرگل کی ہے طالبان نے، اور اس سے پہلے آپ ہی کی حکومت تھی جس حکومت کو 2001 میں ختم کیا گیا. تو کوئی خاکہ تو طالبان نے تیار کیا ہوگا، آخر کوئی پیپر ورک ایسا آپ نے کیا ہوگا، کوئی سکیچ ایسا ہوگا. تو اس کے اوپر آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کی مشاورت آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا باقی جو طبقات ہیں ان کی رائے لینا چاہتے ہیں، لیکن طالبان کا اپنا تو ایک سوچ یا نظریہ ہوگا کہ ہمیں صدارتی نظام چاہیے، ہمیں پارلیمانی نظام چاہیے، یا جو ایران میں جیسے ایک سپریم لیڈر ہیں ان کے نیچے پھر ایک حکومت ہوتی. موږ اصلا لکه مخکې ما وویل چې داسې یو نظام هغه موږ نور نظامونه نه راوړو. هغه که هر چا نظام وي دا چې خپل نظام دی یا د خپل ځای کې وي د خپل حالاتو د شرایطو سره برابر نظام جوړ. جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم کسی اور کا نظام نہیں لائیں گے، اور ہم ایسا نہیں کریں کہ کسی دوسرے ملک کا نظام لا کے اپنی عوام پر لاگو کر دیں. اس نظام میں ہر افغانی کا حق ہوگا. نو هغه تجربه موږ نه کوو. ابھی چونکہ ملک میں ہنگامی حالات ہیں، اس لیے ابھی ہمارا بہت ضروری کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پرامن رکھیں، لوگوں کو مطمئن کریں اور ان کے لیے ماحول سازگار کریں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جھگڑا ختم ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں فیصلہ کریں گے کہ کس طرح کا نظام بناتے ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ جب تشریف لائے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا الیکشن کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے نظام کو فی الوقت نہیں تسلیم کرتے، اور جو الیکشن کمیشن ہے افغانستان میں یا الیکشن کروانے کا ادارہ، آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ وہ امریکہ کا دیا ہوا نظام تھا، امریکہ کے بٹھائے ہوئے وہاں لوگ تھے اور امریکہ کے بنائے ہوئے ادارے تھے، لہٰذا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو ابھی الیکشن، اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، ادارے بھی آپ کے ماتحت ہیں،
تو الیکشن کروانا جو ہے اس کو آپ بالکل مسترد کر رہے ہیں طالبان کے الیکشن ہوں گے ہی نہیں یا الیکشن کے ذریعے سے حکومتیں بنیں گی؟ زه نه پوهېږم کومې خبرې تاسو کولی چې ما په دې شکل به دغسې خبرې کړې وي که نه. البته موږ هغه وخت هم دا خبره کړې اوس هم دا خبره کړې ده چې ہم پہلے بھی بتا چکے تھے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم انتخابات کس شکل میں کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نظام مغرب میں ہے وہ تو اسلامی حصول کے خلاف ہے. کوم شرایط وي او په کومو مراحلو کې وي او د څه لپاره وي هغه جلا خبره ده. په دې اړه باندې افغانستان میں انتخابات کے حوالے سے ہمارے پاس علماء ہیں، شورا ہے، وہ سب متفقہ فیصلہ کریں گے اور ایسے انتخابات کرائیں گے کہ وہ اسلامی حصول کے خلاف نہ ہوں. د ملي منافعو پر وړاندې به تصمیم نیسي. موږ چې هر اقدام کوو هغه د دوه اصلونو پر وړاندې، یو دا چې زموږ د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي او دویم دا چې زموږ د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي. اس وقت افغانستان میں جو حالات ہیں وہ ہر ملک میں تقریباً آتے ہیں، اس لیے ابھی اس بارے میں ماحول نہیں بنا اور وقت کے ساتھ انتخابات کا نظام بھی بنا لیا جائے گا. مزید اس سلسلے میں علماء بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. اچھا، دوسرا اسی سے متعلق ایک سوال بنتا ہے ضمنی آئین کے بارے میں. چونکہ جدید جو ریاستیں ہیں ان میں ظاہری بات ہے ایک آئین ہوتا ہے اور اس آئین کے تحت ریاست کو چلایا جاتا ہے اور آئین کو سپریئرٹی حاصل ہے، سپرمیسی حاصل ہوتی ہے. تو ایک آئین امریکہ نے دیا تھا 2004 یا 2005 میں افغانستان میں، اور پھر اسی آئین کے تحت افغانستان گزشتہ 16-17 سال سے چلایا جا رہا تھا. تو اب آپ اسی آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں گے یا آپ اس آئین کو ختم کر کے ایک نیا آئین وجود میں لائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب نیا قانون بنے گا اور اب حالات کافی تبدیل ہوں گے اور اس نئے قانون کی روشنی میں کام چلایا جائے گا. رائٹ. اچھا، ملا ہیبت اللہ جو اس وقت طالبان کے امیر ہیں، ملا ہیبت اللہ ابھی تک وہ سامنے اس طرح سے ان کا کوئی بیان یا ان کا کوئی خطبہ یا ان کے حوالے سے کوئی اطلاع سامنے نہیں آ سکی. تو ملا ہیبت اللہ ظاہری بات ہے ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اس وقت. تو ملا ہیبت اللہ کب تک سامنے آئیں گے اور وہ اپنی قوم کو اور اپنی اس تحریک کو اعتماد میں لیں گے؟ انشاءاللہ اب مناسب وقت کے فرصت برابر شي تاسو ګورئ تر اوسه پورې هم په هیواد کې شرایط په کامله توګه مساعد کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ مناسب وقت پر منظر عام پر آ جائیں گے. انشاءاللہ مخکې هم سمو د مخکې یو بیان کړی و چې هغه ټولو ملا صاحب نے چند دن پہلے عوام اور مجاہدین کے لیے اپنا پیغام بھی جاری کیا تھا. انشاءاللہ مناسب وقت شتون ولري او د خلق سره خلق ته خپل وینا واوري. صحیح. تو جو طالبان کا طرز حکمرانی ہوگا اس میں اسی طرح کا بہت کو پرتعیش قسم کا، بہت شاہانہ قسم کا طرز حکمرانی ہوگا جیسے عموماً جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ حکومتیں بہت شاہانہ انداز اختیار کرتی ہیں، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ شاہانہ اخراجات پر ضائع کرتی ہیں، اور بھی کئی ملکوں میں یہ مسائل ہیں. تو آپ کا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ سادگی پر مبنی ہوگا یا بہت پرتعیش قسم کا نظام بنائیں گے؟ اسلامي امارات موقف په دې اړه ته پایله معلوم دي ټولو ته چې اسلامي امارات الحمدلله په دې اړه باندې کوم مشران دي کشران دي هغه ډېر عادي ساده ژوند کوي. امارات اسلامی کا اصول اس بارے میں سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی بڑے امیر تھے سب کا طرز زندگی بہت سادہ تھا. قدر امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر مجاہد هغه وخت وکړ دغه نوستان نورو اور ابھی جو ہیبت اللہ ہیں یہ بھی بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں. رحمه الله اوس خپل قدر المؤمنین دی هیبت الله خان اصحابی ټول عادي ساده ژوند لري. پیسے کے بے جا استعمال کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے اور نہ قانون. شرعاً جواز لري او نه عقلاً دا کار کوي او نه اسلامي امارات دغه کار کوي. صحیح. تو حمایت بھی آپ کو بہت زیادہ